السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم میں سے ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جیسے کہ روزے رکھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر توبہ استغفار کرنا، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور صدقہ خیرات کثرت سے ادا کرنا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ زکوٰۃ کا معاملہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ سال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کبھی کسی تاریخ میں کسی مہینے میں اتنی رقم آ جاتی ہے، اتنا سونا آ جاتا ہے، اتنی چاندی آ جاتی ہے جس کی مقدار نصاب کے برابر ہوتی ہے اور اس رقم کے اوپر سال مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ اور کوئی مہینہ ہو۔ لیکن حساب کی آسانی کے لیے ہم لوگ کثرت سے اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتلانا یہ ہے کہ زکوٰۃ جس وقت آپ پر واجب ہوتی ہے تو آپ کیسے سمجھو گے کہ آپ صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہیں ہو، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے یا زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ اسی طرح کتنے سامان ہو سکتے ہیں، کتنا مال ہو سکتا ہے، کتنی قسم کی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ تو یہ موٹا موٹا حساب آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی مدد ملے گی۔ کل 5 چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جن میں نمبر 1 ہوتا ہے سونا، نمبر 2 پر چاندی، نمبر 3 پر کیش۔ اب یہ جو کیش ہوتا ہے یہ اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہے۔ کیش آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے، آپ کی الماری میں ہو سکتا ہے، آپ کے بٹوے اور پرس میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو وہ بھی کیش میں داخل ہے۔ جو مال آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے وہ بھی کیش میں داخل ہے۔ تو کیش کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو نمبر 3 پر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیش۔ اسی طرح نمبر 4 پر آپ کی تجارت کا مال، بزنس کا جو مال ہوتا ہے جو آپ نے بیچ دیا، بیچنے کے بعد جو منافع آیا ہے یہ بھی کیش میں داخل ہے۔ لیکن جو مال ابھی تک بکا نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کی فیکٹری میں ہے، اسی طرح آپ کی دکان میں ہے، وہ ہے مال تجارت، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو 5ویں درجے پر چیز ہوتی ہے وہ گھر، وہ فلیٹ اور وہ پلاٹ ہوا کرتے ہیں جن کو آپ نے خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، سیلنگ کی نیت سے۔ خود رہنے کے لیے آپ نے کوئی گھر خریدا ہو یا اسی طرح کوئی فلیٹ یا کوئی پلاٹ آپ نے خریدا ہو اور آپ کی نیت ہے کہ آپ وہاں پر رہو گے، تو ایسے فلیٹ اور پلاٹس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو فلیٹ یا گھر آپ نے بیچنے کے لیے لے رکھے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ان 5 چیزوں کو ہم ترتیب سے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نصاب آپ کے اوپر کب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سونے کی۔ تو سونے کا نصاب کیا ہوتا ہے یہ جان لیں۔ اگر کسی مرد کے پاس یا کسی عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا اگر کسی مرد یا کسی عورت کے پاس ہو تو اس صورت میں اس مرد پر یا اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے ہماری خواتین کے ساتھ۔ ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس جائیداد کے نام پر، پراپرٹی کے نام پر سونا اور چاندی ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس بزنس نہیں ہوتا۔ اور بہت ساری خواتین ایسی ہوتی جن کے پاس کیش بھی نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے پاس گھر بھی نہیں ہوتے، فلیٹ اور پلاٹس بھی نہیں ہوتے جن کی وہ تجارت کر سکے۔ تو عام طور پر ہماری خواتین کے پاس سونا اور چاندی ہوتا ہے۔ تو مان لیجئے کوئی عورت ہے جس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ سونا کتنا ہے۔ اگر وہ سونا 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس صورت میں اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لے، صرف سونا ہے، سونے کے ساتھ 10 روپے بھی اس کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے، اس صورت میں مکمل 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر 7.5 تولہ نہیں ہے، 5 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، 10 گرام ہے، تو اتنے سونا ہونے کی وجہ سے اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر چلتے ہیں۔
تو معلوم کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس سونا تو نہیں ہے، یا اسی طرح کوئی مرد ہے جس کے پاس سونا نہیں ہے اور کیش بھی نہیں ہے، بزنس کا کوئی سامان بھی نہیں ہے اور فلیٹ پلاٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف چاندی ہے، تو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ چاندی کتنی ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس صورت میں ہی اس مرد یا عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر 52.5 تولہ سے کم ہے، 50 تولہ ہے، 30 تولہ ہے، 40 تولہ ہے، 50 گرام ہے، تو اس صورت میں اتنی چاندی کے اوپر اس عورت پر یا اس مرد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو سونا اگر ہو تو اتنا ہو کہ 7.5 تولہ ہو، اور اگر صرف چاندی ہو تو چاندی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ 52.5 تولہ ہو، تبھی اس مرد پر یا اس عورت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب تیسرے درجے پر ہم چلتے ہیں۔ کوئی مرد ایسا ہے یا کوئی عورت ایسی ہے جس کے پاس مکمل 7.5 تولہ سونا موجود ہے، تو پھر اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے اس کے پاس 2 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، 10,000 بھی اس کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف گولڈ ہے، اور گولڈ اتنا ہے جو 7.5 تولہ ہے، تو 7.5 تولہ گولڈ ہونے کی وجہ سے اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آج کے ریٹ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو گولڈ کی قیمت بنتی ہے 3,77,225 روپیے۔ کسی مرد یا کسی عورت کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب حساب لگا لے، جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کر دے۔ اگلی بات، کسی عورت کے پاس نہ سونا ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کوئی فلیٹ ہے، نہ کوئی گھر ہے، صرف اور صرف سلور ہے، چاندی ہے۔ اگر چاندی 52.5 تولہ ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی مرد یا کسی عورت کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، دونوں بھی چیز نہیں ہے، لیکن کیش موجود ہے۔ جو تیسرے درجے پر ہم نے بات کی تھی کیش والی، یہ کیش اس کے پاس موجود ہے، چاہے وہ کیش اس کے گھر میں ہو، اس کے پرس میں ہو، اس کے پاکٹ میں ہو، اس کے الماری میں ہو، اس کے لاکر میں ہو، بینک میں ہو، یا کسی کو قرض دے رکھا ہو، یا پھر بسی پر اس نے لگا رکھے ہو، تو کیش کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو کیش اگر اس کے پاس ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے اور کوئی فلیٹ بھی نہیں ہے، پلاٹ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے جس کی وہ تجارت کر سکے، صرف اور صرف کیش ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ کیش کتنا ہے۔ اگر یہ کیش اتنا ہے جس کی وجہ سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، اچھی طرح سمجھ لے، 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، اتنا کیش آپ کے پاس موجود ہے، تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولہ جو چاندی ہوتی ہے آج کے ریٹ میں اگر آپ خریدنے جاؤ تو اس کی رقم کتنی ہوگی یہ انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی مقدار والی رقم موجود ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اگلی بات میں چلتے ہیں۔ جو چھٹے درجے پر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فلیٹ بھی نہیں ہے، پلاٹس بھی نہیں ہے، اسی طرح مال تجارت بھی نہیں ہے اور کیش بھی نہیں ہے، تھوڑا سا گولڈ ہے اور تھوڑا سا سلور ہے، یہ بھی ہماری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ سونا ان کے پاس 7.5 تولہ نہیں ہے، اسی طرح چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں ہے، بلکہ چاندی تھوڑی ہے، سونا بھی تھوڑا ہے۔ صرف چاندی ہوتی تو ان پر زکوٰۃ نہیں تھی، اسی طرح صرف گولڈ تھا تب بھی زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن تھوڑا تھوڑا دونوں مل گیا ہے۔ مان لیجئے کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ سونے کی جو رقم ہے، جو رقم بیچنے کے بعد آ سکتی ہے وہ کتنی ہے، اسی طرح چاندی کو بیچنے کے بعد جو اس کی رقم ملتی ہے وہ کتنی ہے۔ ان دونوں رقم کو ملا کر اگر آپ کی چاندی کے نصاب کے بقدر تک رقم پہنچ جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے اتنی رقم میں، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہاں پر جو کنفیوژن آپ کو ہو سکتا ہے وہ کنفیوژن یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس مکمل سونا نہیں ہے اور مکمل چاندی نہیں ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ تو یہاں پر فقہائے کرام نے ایک ترتیب یہ بنا رکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس مشترکہ یعنی الگ الگ کوالٹی کے سامان ہو، سونا ہو اور چاندی ہو، تو اس صورت میں جو سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے، یعنی کم پیسوں میں جو آپ کی نصاب کی مقدار پوری ہو سکتی ہو، اس کا حساب لگایا جائے گا۔ تو اب 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی، اس سے آپ 7.5 تولہ سونا تو نہیں خرید سکتے، لیکن 52.5 تولہ چاندی ضرور خرید سکتے ہو۔
تو آپ دونوں رقم کو ملا لیں. دونوں رقم کو ملانے کے بعد اگر اتنی ہوتی ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب پھر حساب لگا کر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اسی طرح اب آگے چلتے ہیں. کسی مرد کے پاس یا کسی عورت کے پاس صرف سونا ہے اور صرف کیش ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، کوئی گھر، بزنس اور فلیٹ پلاٹ وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے جس کو وہ سیل کر سکے، صرف گولڈ ہے اور کیش ہے. تو اس صورت میں بھی دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پر 1 تولہ گولڈ ہے اور 10 روپیہ آپ کے پاس کیش ہے. صرف گولڈ ہوتا 1 تولہ تو آپ پر زکوٰۃ نہیں تھی، کیونکہ گولڈ ہونے کی وجہ سے اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جبکہ وہ 7.5 تولہ ہو جائے. لیکن یہاں پر آپ کے پاس صرف 1 تولہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیش بھی آپ کے پاس موجود ہے. تو اس صورت میں اس کیش کے موجود ہونے کی وجہ سے اب گولڈ کو بیچ دیا جائے گا. یعنی بیچنا نہیں ہے بلکہ اس کی سیلنگ پرائس نکالنی ہے. آج کی ڈیٹ میں اگر آپ 1 تولہ سونا بیچتے ہو تو کتنے میں بکتا ہے، اتنی پرائس آپ متعین کر لو اور وہ پرائس اور اس کے ساتھ میں کیش، ان دونوں کو ملا لو. ملانے کے بعد اگر یہ دونوں رقم چاندی کی مقدار تک، چاندی کے نصاب کی مقدار تک، یعنی 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اتنی رقم اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس سلور نہیں ہے، کیش نہیں ہے، بلکہ صرف گولڈ ہے اور سامان تجارت ہے، تب بھی یہی دیکھا جائے گا کہ دونوں کی رقم ملانے کے بعد اگر آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طرح کسی کے پاس صرف گولڈ ہے اور صرف فلیٹ ہے جو بیچنے کے لیے ہو، اور ان دونوں کی مالیت اتنی ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، تب بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح کسی مرد یا کسی عورت کے پاس گولڈ نہیں ہے بلکہ سلور ہے، 1 تولہ مثال کے طور پر سلور ہے، اور اس کے ساتھ میں مال تجارت ہے یا کوئی فلیٹ ہے، کوئی گھر ہے جو آپ نے بزنس کے لیے لے رکھا ہے، تو اس صورت میں اس سلور کا ریٹ معلوم کیا جائے گا کتنا ہے، اور وہ جو فلیٹ ہے آپ کے پاس یا جو پلاٹ ہے یا پھر جو مال تجارت ہے، اس کی پوری رقم کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتے ہیں یا نہیں. اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جاتے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طرح اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت ایسی ہے جن کے پاس گولڈ بھی ہے، سلور بھی ہے، کیش بھی ہے، بزنس کے لیے کوئی سامان بھی ہے اور فلیٹ پلاٹس وغیرہ بھی ہے جو انہوں نے تجارت کے لیے لے رکھے ہیں، تو ان تمام کی رقم کو ایک ساتھ ملایا جائے گا. اگر ان تمام کی رقم چاندی کی جو نصاب ہوتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو نصاب ہوا کرتا ہے، اس نصاب کی جتنی مالیت ہوتی ہے، جتنی رقم بنتی ہے، اتنی رقم تک اگر ان تمام چیزوں کی رقم چلی جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب اگلی بات یہ بتاتے چلیں کہ کون سی صورت ایسی ہو سکتی ہے جس وقت آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. مان لیجئے آپ کے پاس سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت اور جو فلیٹ اور پلاٹس آپ نے لے رکھے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں. ان تمام چیزوں کی جو آپ کے پاس رقم بنتی ہے وہ ہوتی ہے 50 لاکھ. 50 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے ذمہ قرض بھی ہے. آپ نے بینک سے قرض لیا ہے، لون لیا ہے، یا کسی آدمی سے لون لیا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے آپ نے قرض لیا ہے، اور قرض کتنا ہے؟ 50 لاکھ کا ہی ہے آپ کے پاس فی الحال 50 لاکھ کی پراپرٹی، لیکن 50 لاکھ پوری کی پوری آپ کے پاس لون ہے، قرض ہے. تو اس صورت میں آپ کنگال ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری صورت، آپ کے پاس پوری چیزیں ملانے کے بعد 50 لاکھ روپیے ہے، لیکن 50 لاکھ میں سے 30 لاکھ روپیے آپ کے لون میں جا رہے ہیں. 30 لاکھ روپے ایسے ہیں جو آپ نے مارکیٹ سے قرض لیا ہے. تو اس صورت میں 30 لاکھ مائنس کیے جائیں گے اور جو 20 لاکھ بچتے ہیں اس 20 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب چلیے آخر میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج ہم نے گولڈ اور سلور ان دونوں کی پرائز نکالی، معلوم کیا کہ 7.5 تولہ گولڈ کتنے روپے کا آتا ہے اور 52.5 تولہ سلور یعنی چاندی کتنے کی ہوتی ہے. تو مارکیٹ سے جب معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ 3,77,225 روپے میں 7.5 تولہ سونا آتا ہے اور 42,865 روپے کے اندر 52.5 تولہ چاندی آتی ہے. تو اگر کسی آدمی کے پاس 42,865 روپے ہے، اس کے علاوہ اگر کسی مرد یا کسی عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ گھر ہے، نہ فلیٹ ہے، نہ پلاٹ ہے جس کو وہ بیچ سکے، بلکہ صرف
42,865 روپے ہے یا پھر اتنی چاندی ہے تو اس صورت میں اس مرد یا عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے پاس 3,77,225 روپے کا گولڈ ہے یا پھر گولڈ ہے یا اس کی قیمت ہے تو اس صورت میں بھی اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ امید ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ جو تھوڑی سی اور موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ کہ جب بھی آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہو اس پوری رقم کا حساب لگا کر آپ اپنے نزدیکی علماء کرام سے رابطہ قائم کریں، ان کے سامنے اپنے پورے حالات رکھیں اور بتلائیں، پھر وہ انشاءاللہ آپ کو ترتیب سے بتلا دیں گے کہ آپ کے پاس کتنے رقم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کتنے رقم آپ کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔